السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد شوکت اور سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد نے لندن میں کیا احتجاجی مارچ۔ ٹرمپ کی غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی منصوبے پر جتائی ناراضگی۔ امریکہ کی جانب سے فراہم کیے گئے بھاری بموں کی شپمنٹ موصول۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کے دورے پر تل ابیب پہنچے۔ افریقی ملک مالی میں سونے کی کان بیٹھ جانے سے درجنوں کانکن ہلاک۔ حکام کو غیر قانونی کانکنی کو روکنے میں مشکلات کا ہے سامنا۔ یورپ میں آزادی اظہار خطرے میں ہونے کا بیان۔ امریکی نائب صدر کو جرمن چانسلر کا کرارا جواب۔ اور 119 غیر قانونی ہندوستانیوں کو لے کر ایک فوجی طیارہ پہنچا امرتسر۔ تو ناظرین، یہ تھی سرخیاں، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد نے لندن میں احتجاجی مارچ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی منصوبے کے خلاف لندن میں ہزاروں افراد نے احتجاجی مارچ کیا۔ فلسطینی پرچم لہراتے ہوئے ہزاروں لوگوں نے امریکی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا، جبکہ مظاہرین نے امریکی صدر اور اسرائیل کے خلاف قبضہ نہیں، آزادی، غزہ برائے فروخت نہیں، نسلی صفائی نامور کے نعرے لگائے گئے تھے۔ اور وہیں اسرائیل کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے فراہم کیے گئے بھاری بموں کی شپمنٹ گزشتہ رات موصول ہو گئی۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اسرائیل کے دورے پر تل ابیب پہنچے۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے بیان میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے حال ہی میں جنگی ہتھیاروں کی فراہمی کے فیصلہ حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ امریکی حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے بھاری فضائی بموں کی ایک کھیپ اسرائیل میں موصول ہوئی اور گزشتہ رات اتاری گئی۔ فلسطینی علاقے غزہ حماس اور اسرائیل کے درمیان 15 ماہ سے زائد کی جنگ سے بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ یوکرین کے صدر نے حکام کو امریکہ کے ساتھ قدرتی ذخائر یعنی کہ منرلز کی ایک دستاویز پر دستخط کرنے سے یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ صرف امریکی مفادات کے مطابق ہے اور اس کے بدلے میں یوکرین کو کیا ملے گا اس کا ذکر نہیں۔ دونوں عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ مجودہ تجویز میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ یوکرین کے قدرتی ذخائر یا معدنیات کو امریکہ کی جانب سے ماضی میں کی گئی مدد اور مستقبل کے امداد کے معاوضے یا زر تلافی کے طور پر لیا جائے گا۔ افریقی ملک مالی میں سونے کی کان بیٹھ جانے سے درجنوں کانکن ہلاک ہو گئے۔ مغربی مالی میں غیر قانونی طریقے سے ایک کان سے سونا نکالا جا رہا تھا، جس دوران وہ بیٹھ گئی۔ کان بیٹھ جانے سے اس کے اندر کام کرنے والے کم از کم 48 کانکن ہلاک ہو گئے ہیں۔ واضح ہے کہ مالی افریقہ میں سونا برآمد کرنے والے چند بڑے ممالک میں سے ایک ہے اور وہاں کانوں میں اکثر جان لیوا حادثات ہوتے رہتے ہیں۔ حکام کو غیر قانونی کانکنوں کو روکنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور اسی وجہ سے مالی دنیا کے چند غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ اس سے قبل جنوری میں بھی جنوبی مالی میں سونے کی ایک کان میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں کم از کم 10 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ موریشیس کے سابق وزیر اعظم پروند جگناتھ کو حراست میں لے لیا گیا۔ موریشیس کے سابق وزیر اعظم پر منی لانڈرنگ کے الزامات تھے جس پر انہیں حراست میں لیا گیا۔ موریشیس کے سرکاری مالیاتی جرائم کے حوالے سے تحقیقات کرانے والی کمیشن FCC کی جانب سے پروند جگناتھ کو حراست میں لینے کی تصدیق کی گئی ہے۔ FCC کے ترجمان نے بتایا ہے کہ سابق وزیر اعظم زیر حراست ہیں اور انہیں وسطی موریشیس کے ایک حراستی مرکز میں رکھا جائے گا۔ وکیل نے کہا کہ سابق وزیر اعظم نے منی لانڈرنگ کے الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست میں شامل الیکٹرک گاڑیاں بنانے والی امریکی کمپنی کے CEO ایلون مسک کے وائٹ ہاؤس میں بڑھتے اخراجات سے متعلق خبروں پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا کو نشانے پر لے لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میڈیا پر ہر وقت ایسی خبریں گرم رہتی ہیں کہ ہمارے پاس بریکنگ نیوز ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت کا کنٹرول ایلون مسک کو سونپ دیا۔ صدر اور مسک آج رات کابینہ کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ امریکی صدر نے مزید کہا ہے کہ ایلون نے مجھے کہا، آپ جانتے ہیں وہ ہمیں الگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکی سب سمجھتے ہیں کہ میڈیا مبینہ طور پر کیا کر رہا ہے۔ یورپ میں آزادی اظہار رائے خطرے میں ہونے کا بیان دینے پر امریکی نائب صدر JD وینس کو جرمن چانسلر اولاف شولز نے کرارا جواب دے دیا۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے امریکی نائب صدر JD وینس کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جرمنی یا یورپ کو کیا کرنا ہے کسی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اولاف شولز نے کہا ہے کہ خاص طور پر دوستوں اور اتحادیوں کے درمیان ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم اسے سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ میونخ سیکیورٹی کانفرنس میں امریکی نائب صدر ڈی جے وینس نے کہا تھا کہ یورپی رہنما تقاریر سنسر کرتے ہیں۔ برطانیہ میں آزادی اظہار پسپا ہو رہی ہے۔ یورپ کو سب سے بڑا خطرہ چین یا روس سے نہیں، خود اپنے آپ سے ہے۔ And across Europe, free speech, I fear, is in retreat. In Washington, there is a new sheriff in town. And under Donald Trump's leadership, we may disagree with your views, but we will fight to defend your right to offer it in the public square, agree or disagree. Now, the good news is that I happen to think your democracies are substantially less brittle than many people apparently fear. And I really do believe that allowing our citizens to speak their mind will make them stronger still. Which, of course, brings us back to Munich, where the organizers of this very conference have banned lawmakers representing populist parties on both the left and the right from participating in these conversations. Now, again, we don't have to agree with everything or anything that people say. But when people represent, when political leaders represent an important constituency, it is incumbent upon us to at least participate. امریکہ کی طرف سے 104 غیر قانونی ہندوستانی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے 10 دن بعد مزید 119 غیر قانونی ہندوستانیوں کو لے کر ایک فوجی طیارہ امرتسر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترا۔ تیسرا امریکی فوجی طیارہ آج رات گروگرام داس جی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر اترے گا، جس میں 157 ہندوستانیوں کی تیسری کھیپ واپس آئے گی۔ ان میں پنجاب سے 54، ہریانہ سے 60، گجرات سے 34، اتر پردیش سے 3، مہاراشٹر سے 1، راجستھان سے 1، اتراکھنڈ سے 1، مدھیہ پردیش سے 1، جموں کشمیر سے 1 اور ہماچل پردیش سے 1 ہندوستانی باشندے شامل ہیں۔ اور آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ غازہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کے منصوبے کے خلاف ہزاروں افراد نے لندن میں کیا احتجاجی مارچ۔ ٹرمپ کی غازہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی منصوبے پر جتائی ناراضگی۔ امریکہ کی جانب سے فراہم کیے گئے بھاری بموں کی شپمنٹ موصول۔ امریکی وزیر خارجہ اسرائیل کے دورے پر تل ابیب پہنچے۔ افریقی ملک مالی میں سونے کی کان بیٹھ جانے سے درجنوں کانکن ہلاک۔ حکام کو غیر قانونی کانکنی کو روکنے میں مشکلات کا ہے سامنا۔ یورپ میں آزادی اظہار خطرے میں ہونے کا بیان۔ امریکی نائب صدر کو جرمن چانسلر کا کرارا جواب۔ اور 119 غیر قانونی ہندوستانیوں کو لے کر ایک فوجی طیارہ پہنچا امرتسر۔ تو ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔